اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک کہہ اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ یہ میں نے آپ کے سامنے زبور نمبر 103 اس کی دوسری آیت کو پڑھا ہے۔ 2005 میں جب میں لاہور میں ایک چھوٹے سے بائبل اسکول میں پڑھانے کے لیے جایا کرتا تھا تو میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کا نام تھا پطرس۔ ایک دن اس نے کہا کہ میری کلیسیا میں ہماری جمعے کی عبادت ہوتی ہے، کیا آپ اس میں آج کلام شیئر کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں ضرور جاؤں گا۔ میں اس جمعے کی شام کو ان کے ساتھ گیا تو عبادت کے وقت چرچ میں کوئی 40-50 لوگ جمع ہوئے، جن میں صرف 5-6 مرد تھے اور باقی سب خواتین تھیں۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں کیوں نہ آج خواتین کے لیے کوئی سبق ان کو سناؤں، کوئی پیغام دوں ان کو۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی، اے میری جان، خداوند کو مبارک کہہ اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ اس پیغام میں نے ایک بات ان کو بتائی کہ جب ہم خدا کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں اور برکتوں کی قدر نہیں کرتے تو خدا ہمیں بڑی نعمتیں نہیں دیتا ہے۔ ہمیں ہر ایک چیز کی جو ہمارے گھر میں ہے، ہر ایک چیز جو ہم اپنے گھر میں خرید کے لائے ہیں یا کسی نے تحفے میں دی ہے، اس کی بہت قدر کرنا چاہیے، اس کی عزت کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خدا کی شکر گزاری کرنے کے مترادف ہے۔ جو خاتون ایک سوئی دھاگے کی حفاظت نہیں کر سکتی، خدا اس کو بوتیک کی مالک نہیں بنا سکتا۔ جو خاتون ایک کمرے کے گھر کو صاف ستھرا نہیں رکھ سکتی تو خدا اس کو کوٹھی بنگلہ نہیں دیتا۔ کوئی شخص جو سائیکل کی حفاظت نہیں کرتا تو خدا اس کو گاڑی موٹر سائیکل نہیں دیتا ہے۔ تو یہ بات جب میں نے کہی نا کہ وہ عورت جو سوئی دھاگے کی حفاظت نہیں کرتی، خدا اس کو بوتیک کی مالک نہیں بناتا، تو ایسا ہوا کہ وہاں پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو 18-20 سال کی ہوگی۔ اس کا نام تھا پونم۔ وہ ہندوؤں سے مسیحی بنی تھی اور وہ بڑی چرچ کی پابند تھی اور وہ سلائی سیکھ رہی تھی، سلائی کڑھائی کا کام۔ اب وہ اس میسج کو لے کر چلی گئی اور چند سال کے بعد جب اس پطرس سے میں پھر ملا، چونکہ میں 2 سال وہاں پڑھا کے پھر میں واپس لوٹ آیا، ان کا پروگرام ختم ہو گیا، تو 4 سال کے بعد وہ پطرس جو تھا میرا اسٹوڈنٹ، وہ مجھے ملا تو مجھے کہتا ہے کہ ہمیں ایک گھر میں جانا ہے، ان لوگوں نے آپ کو یاد کیا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ضرور جائیں گے۔ جب میں ان کے گھر میں گیا تو ان کا گھر بہت چھوٹا سا تھا اور اس گھر کے دیوار کے ساتھ کرسیاں لگی ہوئی تھیں، ایک ٹیبل تھی، ایک کمرے کا گھر اور برآمدہ تھا اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور چھوٹا سا صحن تھا۔ مجھے انہوں نے ایک چھوٹی سی کرسی کے اوپر بٹھایا جو ان کے پاس تھی، انہوں نے بڑی عزت کی اور وہ لڑکی اندر سے ڈبے اٹھا کے لا کے میرے سامنے رکھنے لگی۔ تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ جب 4-5 ڈبے لا کے رکھے اس نے ترتیب کے ساتھ، 1 2 3 4 نمبر لکھے ہوئے تھے۔ اس نے جب پہلا ڈبہ کھولا تو اس میں چھوٹے چھوٹے اس کے بنائے ہوئے کپڑے تھے، اس میں سوئی دھاگے کے جو تھا انتظامات وہ بھی اس کے اندر بند کیے ہوئے تھے۔ دوسرا ڈبہ کھولا تو اس میں اچھے سوٹ بنا کے ڈالے ہوئے تھے۔ تیسرا کھولا تو اس میں بہت اچھے کپڑے ڈالے ہوئے تھے۔ چوتھا ڈبہ کھولا تو اس کے سوٹ اس نے مجھے دکھائے، بہت فینسی اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ تو میں نے اس لڑکی سے کہا، بیٹا آپ نے یہ مجھے کیوں دکھا رہی ہیں، کیا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ چند سال پہلے آپ نے ہمارے چرچ میں ایک میسج دیا تھا۔ وہ میسج تھا، اے میری جان، خداوند کو مبارک کہہ اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ آپ نے کہا تھا کہ جو اور سوئی دھاگے کی حفاظت نہیں کر سکتی اسے خدا بوتیک کی مالک نہیں بناتا۔ تو آج میں ایک بوتیک میں حصے دار ہوں اور میں نے آپ کی بات پر پورا عمل کیا ہے، اپنے سوئی دھاگے
اور اپنی ہر چیز کو محفوظ رکھا ہے، تو خدا نے مجھے یہ ترقی دی ہے کہ آج میں یہ جو سب سے فینسی کپڑے ہیں یہ بناتی بھی ہوں، اس بوتیک میں میں حصے دار بھی ہوں۔ تو میرے عزیزو یاد رکھیں کہ خدا کی زمین کے اوپر کوئی بھی نعمت بیکار نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز، خواہ وہ زہریلی ہو، خواہ وہ کسی طرح کی بھی ہو، وہ بیکار نہیں ہے۔ اور جو کچھ میرے گھر میں ہے وہ میرے لیے خدا کی نعمتیں اور برکتیں ہیں۔ ان کی حفاظت کرنا، ان کو گم ہونے سے بچانا، اور ان کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنا، دل سے شکر گزار ہونا کہ خداوند جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے، یہ تو نے تقسیم کی ہے، جو میرے حصے میں ہے تو نے مجھے دیا ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو اس طرح اپنے گھر کی، اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے، اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ اپنے چوگرد، اپنے اندر، اپنے باہر کی ہر ایک نعمت کو خدا کی شکر گزاری کے ساتھ دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ دینے والا بڑا عظیم ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔